الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. وہ مسلمان تھا لیکن قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات اس کو ہمیشہ پریشان کرتی تھی. وہ علماء سے، اساتذہ سے، بڑوں سے سنتا تھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت دیتی ہے اور ہدایت کے راستے پر چلاتی ہے، لیکن اس کی عمر کئی سال گزر چکی تھی. کبھی کسی معاملے میں اس کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ قرآن نے اس کو ہدایت دی ہو یا اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہو. مسلمان تھا، کماتا تھا، گھر تھا، گھرانہ تھا، زندگی گزار رہا تھا، پڑھا لکھا تھا. اس کو اپنی زندگی کی پڑھائی تو کام آتی تھی، لکھ پڑھ لیتا تھا، حساب کر لیتا تھا، بول لیتا تھا، سفر کرتا تھا. اس کو دنیا کی پڑھائی تو کام آتی تھی، لیکن کبھی قرآن اس کو ہدایت دیتا زندگی میں نظر نہیں آتا تھا. وہ سنتا تھا قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ مان لیتا تھا، لیکن اس کو نظر نہیں آتا تھا. وہ منتظر تھا کہ قرآن اس کو ہدایت دے. پھر نمازیں بھی کبھی پڑھ لیتا تھا، تراویحوں میں کبھی کبھی چلے جاتا تھا، قرآن کانوں میں کچھ چلا جاتا تھا، کبھی کبھی قرآن کھول بھی لیتا تھا، قرآن کا ادب بھی کرتا تھا. کوئی باغی نہیں تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ قرآن ہدایت کیسے دیتا ہے. پھر زندگی میں ایسا ہوا کہ اس کو اپنی کسی عزیز چیز سے اللہ نے محروم کر دیا. اس نے زندگی میں کچھ پانے کی کوشش کی، کچھ کمانے کی کوشش کی، کچھ سمیٹ لیا تھا اور بہت کچھ اسی چیز کے بارے میں سوچ رکھا تھا. اس سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا. اس کا کوئی عزیز بچھڑ گیا، کوئی مال ڈوب گیا. وہ پریشانی میں، کوئی بتا رہا ہے تم اگر ایسے کرتے تو یہ نہ ہوتا، کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فلاں جگہ پہ غلطی تھی، ایسے کر لیتے تو یہ نتیجہ نہ ہوتا.
کبھی وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہے، کرتے کرتے اس کے ذہن میں یہ جو ساری پریشانیاں اور اس کے اسباب ڈھونڈنے کی وجہ سے ایک طوفان برپا تھا، کہیں اس نے گزرتے گزرتے قرآن کریم سن لیا، ساتھ اس کا ترجمہ چل رہا تھا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی تھی وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بڑا پیار کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو اور برائی ہو۔ اس نے اتفاقاً یہ آیت سن لی تھی، کہیں کسی حجام کی دکان پہ بیٹھا وہ بال کٹوا رہا تھا، اس نے آیت چلا دی تھی، آیت لگی ہوئی تھی۔ وہ وقت تھا اللہ کی طرف سے کہ انسان جو قرآن کو ساری عمر سنتا پڑھتے آیا ہے اس قرآن کو سوچنا شروع کر دے۔ قرآن کا یہ جملہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پانے کی خواہش یا اس کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، نقصان دہ ہو، وہ شر ہو تمہارے لیے۔ وہ سوچنے لگا یہ کیا نظام ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہم پسند کر رہے ہیں، کوئی ذات بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے چیز بری ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ملازمت چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں ملازمت کر کے لوگوں پر ظلم اور ستم کا حصہ بن جاتے، اللہ نے ملازمت نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ رشتہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا، اللہ نے بچا دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اولاد یا مال کی تمنا کر رہا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ اس شخص کو اگر یہ چیز مل جاتی اس کی آخرت کا ستیہ ناش ہو جاتا، اللہ نے وہ چیز روک لی۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ سوچ رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور پھر قرآن کہہ رہا تھا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو تو پتا ہے، تم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ زندگی کا وہ مرحلہ تھا، قرآن سے وہ دور شخص قرآن کے جملوں کو اپنی زندگی پر سوچنے لگا۔ اس شخص نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ قرآن آخرت کی کتاب ہے، زندگی میں اس کتاب کو اس نے منفی رکھا تھا۔ زندگی میں اتفاقاً اس وقت جب اس کی کیفیت تھی وہ قرآن کے ایک جملے سے جڑا، قرآن نے اس کو ایک سبق سکھایا، جو اللہ نے تمہیں دے دیا وہ تمہارے لیے بہتر تھا، جو تم سے لے لیا اسی میں تمہارے لیے خیر تھی، اگر وہ تمہیں دے دیتا تمہارے لیے وبال جان بن جاتا، عذاب بن جاتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس شخص کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا جب قرآن نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، اس کی عقل کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اس کی زندگی کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ آخرت کی بات نہیں، وہ دنیا میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ قرآن کا ایک جملہ اس کے لیے پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بن چکا تھا، اس کے لیے دل کا اطمینان بن چکا تھا۔ اس نے قرآن کے ایک جملے نے اس نے بتایا تھا ظاہراً تم جس چیز کو پسند کرتے ہو سکتا ہے اس میں لیے تمہارے لیے بیماری ہو، اس میں تمہارے لیے بے سکونی ہو، اضطراب ہو، نقصان ہو، تمہیں نہیں پتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا، تمہارا رب جانتا ہے۔ وہ اس شخص کی زندگی میں قرآن کا وہ جملہ ہدایت بن چکا تھا، ایسی ہدایت جو صرف پڑھائی نہیں جاتی بلکہ لے کے چلتی ہے، اس کے لیے دستور بن چکا تھا، ایسا دستور جو صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ زندگی میں اپنایا جاتا ہے۔ وہ اس وقت اس کو قرآن کریم کا ایک اور جملہ اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ سنا تھا کہ قرآن رحمت ہے، ہدایت ہے اور شفاء لما فی الصدور ہے، جو سینوں کے اندر پریشانیاں ہیں، وسوسے ہیں، اندیشے ہیں، مسائل ہیں، پلاننگ کے اندر نقص ہے، مستقبل کے بارے میں خدشے ہیں، خاندانی اور نجی زندگی کے بارے میں سارے کے سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن شفا ہے۔ قرآن زندگی میں ساری عمر وہ پڑھتا آیا تھا، سنتا آیا تھا، واجبی سے تعلق تھا، ایمان رکھتا تھا، لیکن پہلی دفعہ قرآن کے ساتھ جڑا تھا، اس کے ایک جملے نے اس کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس ایک جملے نے
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پیار کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم لوگوں کو نہیں پتا. اس شخص میں قرآن کے جملے کی وجہ سے اطمینان آیا تھا، وہ پریشانی سے نکل چکا تھا. اس کو احساس ہوا تھا کہ میں پلاننگ نہیں کرتا، میرے ساتھ میرا رب میرا پلانر ہے. وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس نے طے کر رکھا ہے کہ اس شخص کو اچھا دینا ہے، برا اس سے دور کر دینا ہے. اس رب نے جان رکھا ہے کہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا بہتر ہے، وہ اس کو دیتے چلے جانا ہے. اس شخص کو پہلی دفعہ زندگی میں احساس ہوا کہ میری ڈگریز، میری یہ سارے کے سارے رابطے، میرے تعلقات، یہ سب قیمتی ہیں، لیکن سب سے قیمتی ساتھ میرے رب کا ہے. میرے رب کا ساتھ، اس کو اپنے رب کا ساتھ قرآن سے ملا تھا. پھر اس شخص نے اپنی زندگی کے ایک معاملے میں جب اس شخص نے محسوس کیا کہ قرآن کا جملہ تو ہدایت ہے، شفا ہے، اطمینان ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اس نے ایک صفحہ خود قرآن کا ہاتھ میں لے کے پلٹا. اس کے سامنے جو قرآن کا جملہ آیا، قرآن کا جملہ کہہ رہا تھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. اس نے نہ جانے کتنی دفعہ زندگی میں جملہ پہلے پڑھا تھا، اس کی عین غین سین شین صاد پہ توجہ دی تھی. آج وہ اس ظاہری لبادے سے آگے جا کے قرآن کے معنی میں تھا، وہ قرآن کے معنی کی وادی میں داخل ہو چکا تھا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس نے سوچا میں جب کھڑا ہوں گا تو میرا حال کیا ہوگا. اس نے سوچا میری جگہ میرے بیٹے تو نہیں کھڑے ہوں گے، میرا باپ نہیں کھڑا ہوگا. اس نے سوچا میں تو اپنی ماں کی جگہ اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکوں گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس نے کھڑا ہو کے میں کیا کروں گا؟ قرآن کا اگلا جملہ کہہ رہا تھا اقرا کتابک، ہر بندے کو ہاتھ میں کتاب دی جائے گی. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنا کیا ہوا اپنی کتاب کی شکل میں محفوظ ہے، پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے خلاف اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. اس نے سوچا میری جوانی، میری تنہائیاں، میری دوستیاں، میری گالیاں، میرا رشتہ داروں کی چغلیاں، میرا حرام کھانا، میرا ادھر ادھر جمع کر کے پورا کر لینا، وہ کانوں کے سنے ہوئے میوزک، وہ ڈانس، وہ بیہودہ کلچر، وہ رب کی نافرمانیاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک غافل ہو کے زندگی گزارنا، وہ دین کا مذاق بن جانا، دین کا مذاق اڑا دینا. اس شخص کی زندگی میں قرآن نے پہلی دفعہ اس کے ذہن کے اوپر اثر کیا تھا اور اس شخص نے اس اثر کو قبول کیا تھا. وہ شخص قرآن کے جملے کی وجہ سے بدلنا شروع ہو چکا تھا. وہی شخص جب قرآن کے جملے سے جڑا، اپنے کسی ملازم کو بلایا، قصور نہیں تھا، اس کو ڈانٹ دیا. اس شخص نے کسی رشتہ دار کے بارے میں اس کا قصور نہیں تھا، کوئی غلط بات کر دی. قرآن کا ایک جملہ اس کے سامنے آیا، ملازم خاموش رہا، رشتہ دار چپ رہے. ماتحت نے کہا اس کے سامنے بولنا نہ، خاموش رہو. لوگ خاموش تھے، لیکن قرآن کا جملہ کہہ رہا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو کبھی بھی ان معاملات سے جو ظالم کیے جا رہے ہیں اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا، اللہ کو غافل نہ سمجھنا. جو ظلم ہو رہا ہے کسی بھی سطح پر، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ظلم ہو رہا ہے اللہ غافل ہے. اللہ تو صرف ظلم کرنے والے کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. انسان ان کو بھی نہیں ہلا پائے گا، ایسا دہشت ناک وقت ہوگا. یہ اس نے سوچا قرآن کا یہ جملہ، اس سے میں نکل جاؤں. اس نے سوچا یہ آیت میرے بارے میں نہ ہو، لوگوں کے بارے میں ہو.
اس کو پورے قرآن میں کوئی جملہ نہیں ملا. قرآن نے اس کو یہ سمجھا دیا کہ ظلم کرو گے لوگ خاموش رہیں گے، بھول جائیں گے، تم بھی بھول جاؤ گے، اللہ نہیں بھولے گا. اس دن جب حیرت اور ڈر کے مارے، خوف کے مارے میں انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن اس کا حساب ہوگا. وہ قرآن کا جملہ اس کے دل اور دماغ پہ اثر کرنا شروع ہو چکا تھا. وہ صرف پارے ختم نہیں کرتا تھا، وہ پارے ختم کرنے کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن پہ ٹھہرنا سیکھ رہا تھا. اس نے پھر سوچا ایک کتاب میں کتنا کچھ لے کے آئیں گے، کتنا کچھ پیش کریں گے، میرا ماضی، میرا سارے کے سارے پرانا باتیں. قرآن کے جملے نے کہا مثقال ذرۃ، ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی جو تم نے عمل کیا ہے، لیروا اعمالہم، سارے کے سارے انسانوں کو دکھا دیا جائے گا. خیراً شرا، خواہ وہ اچھا ہو برا ہو، سامنے پیش کر دیا جائے گا. وہ شخص بڑا دنیا دار تھا، سمجھتا تھا قرآن مولویوں کے لیے ہے، مدرسے کے بچوں کے لیے ہے. وہ سمجھتا تھا یہ میت آئے کہیں ہو جائے تو پڑھنے کے لیے اور اس طرح کے رواجوں کے لیے ہے. اس کو زندگی میں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ ساروں انسانوں سے ہٹ کے سب سے پہلے قرآن میرے لیے ہے، میرے پہ نازل ہوا ہے اور میرے لیے نازل ہوا ہے. وہ قرآن کا وہ جملہ، وہ شخص بڑا ہی غافل قسم کا تھا، لیکن قرآن کا ایک جملہ اس کے سامنے آیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا لیکن وہ بے پرواہ ہو کے منہ میں موڑے بیٹھے ہیں. اس نے سوچا میرا حساب کتنا قریب آیا ہے. اقترب للناس حسابهم، اس نے دیکھا میرا باپ قبر میں جا لیٹا، میرے دادا اب نہیں ہیں، پردادا بھی گئے، چچا اور چچا زاد بھی بہت سے گئے، اپنے یار دوست بھی قبروں میں جا چکے. کتنا دور ہوں، زیادہ تو میں بھی دور نہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اس دن اس شخص کے ذہن پہ قرآن کا یہ جملہ سوار ہو گیا، اقترب للناس حسابهم. اس نے سوچا آج جو میں نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، صبح جو میں نے گاڑی میں اپنے میوزک چلایا تھا، جو میں نے صبح سے اب تک نگاہیں اپنی خراب کی تھیں، ادھر ادھر اٹھا کے دیکھا تھا، ادھر ادھر کی جو میں نے پوسٹیں شیئر کی تھی، میں اس کا حساب کیا دوں گا. میرا حساب تو قریب آ چکا. وہ قرآن پڑھتا تو تھا لیکن اس نے کبھی قرآن کو حساب نہیں بنایا تھا. آج قرآن کے جملے نے اس کو کا حساب یاد کروا دیا تھا. وہ تدبر فی القرآن کے راستے پہ چل پڑا تھا. جب وہ تدبر فی القرآن کے راستے پہ چل پڑا، قرآن اس کے لیے ہدایت بن رہا تھا، نیکیوں پہ ابھار رہا تھا، گناہوں سے دور کر رہا تھا، شفاء لما فی الصدور بن رہا تھا اور اس کو احسان کے درجے میں داخل کر رہا تھا. وہ قرآن کے جملے سے جڑ رہا تھا. پھر اس کو قرآن کے حوالے سے تجسس ہونے لگا کہ یہ آخرت کی بات تو بات کی ہے، یہ تو میری ذات کی بات کر رہا ہے. اس نے قرآن کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیا. اس نے قرآن سے یہ پوچھا میں یہ زندگی گزار کے جاؤں گا کہاں؟ قرآن نے کہا ان الی ربک الرجعہ، جو کمانا کرنا ہے کر لو، بے شک تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. اس نے قرآن سے پوچھا اچھا اگر میں نے ادھر جانا ہے تو میں تو گزار تو ادھر رہا ہوں، میں ادھر کی یا ادھر کی پسند کس کو اختیار کروں؟ قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آخرت تیرے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. اس آخرت کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ لینا اس دنیا میں سوتے رہنے سے بہتر ہے. آج جیب میں حرام آ رہا ہے، آج اس حرام کو دھتکار کے یہاں پہ بھوکا رہ کے وہاں کی نہریں تیرے لیے بہتر ہے. آج اس دنیا میں میوزک، ڈرامے اور یہ گندا کلچر دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن اس سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں پہ رب کے جنتوں کے شاندار منظر تمہارے منتظر ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آخرت یقیناً تمہارے لیے بہتر ہے اس دنیا سے. وہ سوچنے لگا کہ قرآن آخرت کی کتاب تو ہوگی لیکن یہ دنیا کی ہے، اور دنیا کی تو ہے، یہ تو میری ذات کی ہے. اس شخص نے اس کو پریشانی لگی کہ اچھا اب میں قرآن کے ساتھ اگر جیتا ہوں، میں قرآن کے ساتھ اگر
قرآن کی ان باتوں کو مانتا ہوں تو پھر میرا معیار کیا ہوگا؟ میں اپنی زندگی میں کس طرح وہاں پہ پہنچوں گا؟ تو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قرآن نے دو گروہ بنائے ہیں، ایک گروہ سیدھا جنت میں، و فریق فی السعیر دوسرا سیدھا دہکتی ہوئی آگ میں۔ اب اس بندے کو پریشانی تھی، میری ڈگریز، میری جاب، میری انویسٹمنٹ، میری پراپرٹی، میری یہ فیملی، میرا یہ سارا کیریئر، یہ میرا ڈیزینیشن، یہ میرے سارے کے سارے منصب، یہ دو میں سے ایک کی طرف جا رہے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اس نے ناظرہ شاید اس شخص کا ان آیات کا بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ فریقن کا قاف موٹا بھی ادا نہیں کر سکتا تھا، مشق نہیں تھی، لیکن قرآن کے جملے سے جب جڑا، قرآن نے کہا ناظرہ تمہارا جیسا بھی ہے اس کو بہتر کرتے رہنا، لیکن پیغام اٹل ہے، وہ زیادہ بنیادی چیز ہے، اس پیغام کے ساتھ ساتھ ناظرے بہتر ہوتے رہیں گے، صرف ناظرہ قرآن پہ نہ رک جانا۔ اس شخص نے سوچا میرا خاندان، میرا باپ، میری ماں، میرے بچے، میری نسل دو میں سے ایک ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یا تو دوزخ میں سیدھے جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ قرآن اس کا حساب بن رہا تھا، قرآن اس کے لیے سوال بن چکا تھا، قرآن اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا تھا، قرآن اس کی آنکھیں کھول رہا تھا۔ وہ کسی مولوی، وائز، پیر، مرشد کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا تھا، وہ قرآن سے لگاؤ اس کا ہو چکا تھا۔ اب اس نے سوچا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو گروہ ہیں، ایک جائے گا جنت میں، ایک جائے گا دوزخ میں، مجھے کیسے پتہ لگے گا میں کس طرف جاؤں گا؟ کیسے مجھے پتہ لگے گا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں؟ قرآن کے ایک جملہ آ گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس دن اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو راحت، چین اور ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لینا تم ایمان کے درجے میں داخل ہو چکے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس دن اذان اچھی لگے، جس دن امام کی قرأت سننے کو دل کرے، جس دن پیشانی، ذہن، اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنا وجود زمین پر رکھ کے رب کے حضور سبحان رب العلیٰ کہنے کے لیے تڑپے، اس دن سمجھ لینا دلوں کو اطمینان کی کیفیت نصیب ہو گئی ہے، اور یہ اطمینان کی کیفیت صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جس دن اذان ہو رہی ہو اور نماز کے وقت بندہ سوچے کیا میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، جس دن نیند پہ آری ہو اور فجر کی نماز کا اطمینان دل میں نہ آتا ہو، جس دن شریعت کے احکامات مذاق نظر آتے ہوں، جس دن خوشیاں غم میں اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہوں، دل میں اطمینان نہ ہو، سمجھ لینا فریق فی السعیر کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ اس زندگی، اس کی زندگی میں قرآن آ گیا تھا، اس کی سوچوں میں قرآن کے جملے بسیرا کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ، جب باپ کو قرآن کے ساتھ لگا ہوا دیکھا اور باپ کی یہ سوچیں اولاد کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئیں، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے باپ سے ایک جملہ سنا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا، میرے پیارے بیٹوں، میری پیاری بیٹیوں، اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا، اپنی بہنوں اور بھائیوں کو سمجھاتا تھا۔ پھر قرآن اس کے لیے ایک امانت بن چکا تھا، وہ امانت پہنچا رہا تھا۔ قرآن کا جملہ کہہ رہا تھا، جو شخص ایمان والا ہو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جو بدکار ہو، بے نمازی اور نمازی برابر تو نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام والے برابر تو نہیں ہو سکتے، نکاح کی زندگی گزارنے والے اور حرام یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، عمل کرنے والے اور نہ عمل کرنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے، لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا تھا لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جن کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہوئی، اللہ نے تو ان کے لیے شاندار قسم کی جنتیں ضیافت کے طور پہ تیار رکھی ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو دین کے احکامات کو سن کر اس پر پھر عمل نہ کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس دوزخ میں سے نکلے، أُعِيدُوا فِيهَا، الٹا کے پھر ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بیٹوں سے کہہ رہا تھا، وہ بیٹیوں سے کہہ رہا تھا، وہ بیوی سے کہہ رہا تھا، وہ خاندان سے پھر کہنے لگا۔ اللہ نے تو بتا دیا، قرآن میں سمجھا دیا، جنت میں اکٹھا ہونا ہے تو ان رستوں پہ چلنا ہے،
دوزخ میں سے نکل کر سڑ کے دوبارہ اس میں جانا ہے تو یہ راستے ہیں۔ قرآن تو واضح تھا، الکتاب المبین تھا، ہدا تھا، ورحمہ تھا، یہ شفاء لما فی الصدور تھا۔ اس کا سینہ تو قرآن کے نور سے منور ہو رہا تھا۔ آپ سوچئے آپ کے ذہن اور سینے میں قرآن کا نور کتنا ہے، کس طرح سوچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تدبر فی القرآن اور العمل بالقرآن کی نعمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن اس کے لیے مخصوص دنوں یا مخصوص وقت کے لیے نہیں رہ گیا تھا، پھر قرآن اس کے ساتھ چلتا تھا، وہ قرآن کے ساتھ چلتا تھا، وہ قرآن اس کے ساتھ جاگتا تھا، قرآن اس کے ساتھ سوتا تھا، قرآن اس کے ساتھ کھاتا تھا، قرآن اس کے ساتھ پیتا تھا۔ وہ ایک دن رات کو اندھیرے میں سویا ہوا تھا، اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلی، سخت اندھیرا تھا، اس کے دل میں گھبراہٹ ہوئی، اس نے اس اندھیرے کے اندر اس پہ کوئی سوچ آئی، قبر اس سے زیادہ تاریک ہوگی۔ اس کو اس کی رات نہیں، اس کی قبر یاد دلا دی۔ وہ خبریں جو ہم قبروں میں جا کر بھی اب یاد نہیں کرتے، قبروں پہ کھڑے ہو کے بھی گپے لگاتے ہیں اور فون میں لگے رہتے ہیں، جنازے پڑھنے کے بعد بھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، ٹولیاں بنا کے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس کو اس کے بستر نے، شاندار بستر نے، اس کے ایک گرم کمرے نے اس کو اس کی قبر یاد دلا دی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، بٹن بہت دور تھا۔ اس اندھیرے میں اس کے ذہن کے اوپر یہ قبر کا سارا منظر جو ایک منظر تھا وقتی طور پہ اس پہ آ گیا۔ اس نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اپنے قرآن کو کھولا، قرآن کو جب کھولا تو سامنے آیت تھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس شخص نے اس دنیا میں میرے ذکر نماز سے منہ موڑے رکھا، اس کے لیے معیشتاً ضنکا، آگے جا کے بڑی تنگ گھٹن والی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ شخص جو اس وقت اندھیرے میں دیکھنے قابل نہیں تھا، قرآن کہہ رہا تھا ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ دنیا میں دیکھنے والا وہاں پہ آنکھوں سے محروم ہوگا، اندھیروں میں ہاتھ مار رہا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، منہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، منہ سے رب سے کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اس طرح اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو نگاہیں تھیں۔ اللہ کہیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح دنیا میں تمہارے پاس ہمارے احکامات آئے تھے، تم ان کو بھول جاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تمہیں بھی اندھا بنا کے آج یہاں پہ بھلا دیا جائے گا۔ انہی اندھیروں کے اندر اسی طرح تڑپتے رہو گے اور زندگی گزارتے رہو گے۔ وہ شخص اس کے کمرے کا اندھیرا اس کو آخرت کے اس انجام سے خبردار کر رہا تھا۔ قرآن اس کے لیے نذیر تھا، قرآن اس کے لیے بشیر تھا۔ اس شخص نے سوچا قرآن کو لے کے اٹھوں گا، قرآن کے ساتھ جڑوں گا، قرآن کے جملوں کو سمجھوں گا، آیتوں کو سمجھوں گا۔ کیوں؟ اس نے ایک آیت پڑھی تھی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسنین کے قریب قریب ہوتی ہے۔ اس نے اس وقت اللہ سے کہا، اپنے اندھیرے سے نکلا، اٹھا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے احسان کا درجہ عطا فرما۔ جب اس نے دعا کی، قرآن کا ایک جملہ اس کے سامنے آیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کے درجے میں جا کے کاوش کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی احسان کا درجہ عطا فرما دے، قرآن میں تدبر فی القرآن کی دولت عطا فرما دے، العمل بالقرآن کی اللہ دولت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واموالنا واہلنا ومن الماء البارد۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہم سب کو حق حق بنا کے دکھا دے، وارنا الباطل باطلا، جو جھوٹ ہے اللہ اس کی ہمیں حقیقت ظاہر کر دے۔
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کے پیچھے چلنے والا بنا دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں جھوٹ اور باطل سمجھا دے اور ہمیں اس سے بچنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ نفع دینے والا علم نصیب فرما، وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا، اے اللہ ہم آپ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ہر بیمار کو تندرستی عطا فرما دے، رب کریم ہر فوت شدہ اور زندہ کو معاف فرما دے، جو قبروں میں چھوڑا ہے اللہ ان کی قبر کو منور معطر فرما دے، اے اللہ آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جن کا ہم درود پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کا دیدار خواب میں نصیب فرما دے، ان کو دیکھے بغیر اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اس محبت کو بطور وسیلہ قبول فرما لے اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرما، قرآن پہ عمل نصیب فرما دے، قرآن پہ تدبر نصیب فرما دے، رب کریم جس کی جو پریشانی ہے اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ جس کی جو حاجت ہے وہ پوری فرما دے، اے اللہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے، رب کریم جنہوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی اللہ ان کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، رب کریم جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما، جن کو بے حساب دیا ہے اللہ ان کو اپنی راہ میں بے حساب خرچ کرنے والا بنا دے، یہاں پر موجود ہر شخص کو سلامت رکھ لے، اے اللہ عافیت نصیب فرما، ڈوبنا، غرق ہونا، دبنا، کٹنا یا اللہ ناگہانی موت سے بچا لینا، رب اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمان ممالک کو آپس میں اتحاد نصیب فرما دے، جو آپس میں اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے، رب کریم اگر یہ سازش ہے تو سازش کو ختم فرما دے، اگر اللہ کوئی زیادتی کرنے والا ہے اس کو زیادتی سے روک دے، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس ملک سے مخلص ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کو کامیاب فرما، جو اسلام اور اس ملک سے مخلص نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ جو مانگتے ہیں وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بے حساب عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ اس کو ٹال دے، رب کریم پاکستان کی تمام یونیورسٹی اور کالجز میں قرآن کریم سمجھنے کے حوالے سے جو نظام شروع ہوا ہے اللہ اس کو کامیاب فرما، انہی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کے بچے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے بچے آج یہاں پر بیٹے اور بیٹیاں آئے ہیں، ان کا یہاں پہ کوئز تھا، ان کے لیے فہم قرآن اسٹریٹ اس مسجد کے باہر بنائی گئی ہے، اے رب کریم ہمارے نوجوانوں میں قرآن کی نعمت کو عام فرما دے، جو نسلیں ڈگریاں لے رہی ہیں قرآن نہیں سمجھتی، وہ سب کچھ سمجھتی ہیں قرآن نہیں سمجھتی ہیں، اللہ ان کو قرآن سمجھنے والا اور سمجھانے والا بنا دے، رب کریم اس نظام کے لیے جو بھی لوگ سبب بنے ہیں بن رہے ہیں اے اللہ ان کو اپنا خاص درجہ عطا فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ لوگوں پہ رحم کرنا پسند کرتے ہیں، ہم پہ رحم فرما دے اور ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔